السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم برصغیر کی ایک ایسی اہم شخصیت پر گفتگو کریں گے جن کے سیاسی اور فکری نظریات نے آزادی کی تحریک کے دوران ایک منفرد بحث کو جنم دیا ہے۔ ہم بات کریں گے مولانا حسین احمد مدنی کی، جنہوں نے متحدہ ہندوستانی قومیت یا کمپوزٹ انڈین نیشنلزم کی بھرپور حمایت کی ہے۔ مولانا مدنی کا موقف تھا کہ ایک ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب اور زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ ایک مشترکہ قوم تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان کے اس نظریے نے اس دور کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا اور آج بھی تاریخ دان، محققین اور سیاسی تجزیہ نگار اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ مولانا مدنی کون تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے موقف کے حق اور مخالفت میں کیا دلائل پیش کیے گئے اور ان کے خیالات آج کے دور میں کس نظریے سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی مولانا حسین احمد مدنی برصغیر معروف عالم دین، استاد اور سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں اسی ادارے کے ممتاز اساتذہ میں شامل ہوئے۔ وہ تحریک آزادی میں سرگرم رہے اور برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا۔ اسی وجہ سے انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ متحدہ ہندوستانی قومیت کا نظریہ مولانا مدنی کا سب سے نمایاں نظریہ متحدہ ہندوستانی قومیت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومیت کی بنیاد صرف مذہب نہیں بلکہ مشترکہ وطن، مشترکہ سیاسی مفادات اور ایک جغرافیائی خطہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک مشترکہ قومی شناخت اختیار کر سکتے ہیں۔ آزادی کی تحریک میں کردار مولانا مدنی نے آزادی کی جدوجہد میں ہندوستان کی آزادی کو اولین مقصد قرار دیا۔ انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر برطانوی حکومت کے خلاف تحریکوں میں حصہ لیا۔ ان کا موقف تھا کہ آزادی تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ جدوجہد سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اخلاقی آراء مولانا مدنی کے نظریات سے سب متفق نہیں تھے۔ بعض مسلم رہنماؤں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ قومی شناخت کو سیاسی طور پر الگ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے اس دور میں قومیت کے تصور پر مختلف مکاتب فکر کے درمیان علمی اور سیاسی مباحث جاری رہے۔ یہ اختلافات برصغیر کی سیاست کا اہم حصہ بن گئے۔ تاریخی اہمیت تاریخ دانوں کے مطابق مولانا مدنی کے نظریات نے اس دور کی سیاسی سوچ پر نمایاں اثر ڈالا۔ ان کی تحریریں اور تقاریر آج بھی تحقیق کا موضوع ہیں۔ جامعات اور تحقیقی اداروں میں ان کے نظریات پر مختلف زاویوں سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی متحدہ قومیت اور قومی شناخت جیسے موضوعات دنیا کے مختلف ممالک میں زیر بحث رہتے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف معاشروں میں ان موضوعات پر رائے اور تشریحات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے مولانا مدنی کے نظریات کو بھی تاریخی اور فکری تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے دور کے حالات کے مطابق ایک مخصوص سیاسی اور فکری موقف پیش کیا۔ ان کے نظریات نے برصغیر کی آزادی کی تحریک میں ہونے والی فکری بحث کو مزید وسعت دی۔ اگرچہ اس موضوع پر مختلف آراء موجود ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان کا نام برصغیر کی سیاسی اور مذہبی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ مولانا حسین احمد مدنی ایک ممتاز عالم دین اور سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے متحدہ ہندوستانی قومیت کی حمایت کی۔ ان کے نظریات آزادی کی تحریک کے دوران اہم بحث کا موضوع بنے۔ ان کے موقف سے اتفاق اور اختلاف دونوں موجود رہے۔ آج بھی ان کے خیالات پر علمی اور تاریخی سطح پر تحقیق جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام جس میں ہم نے مولانا حسین احمد مدنی اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے نظریے کا تاریخی جائزہ پیش کیا۔ ہماری کوشش رہی کہ اس موضوع کو تاریخی حقائق اور مختلف آراء کے تناظر میں متوازن انداز میں آپ تک پہنچایا جائے۔
اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آواز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ میں ہوں نیہا خان، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔